السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا آج وائس اوور کر لوں۔ کافی زیادہ کیمرہ اور یہ موبائل کا جو سسٹم ہے نا، یہ بہت ہی مجھے تنگ کر رہا ہے آج کل۔ تو کیمرہ بن کے آیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو اتنی زیادہ شور ہو رہی تھی، میں نے کہا چلو وائس اوور کر لیتی ہوں۔ ایک دو میسیجز بھی آئے ہوئے تھے، میں نے کہا چلو اس کا جواب دیتی ہوں ڈی ایمز کے لیے۔ تو ولاگ آپ دیکھیں اور میں آپ کے ساتھ ٹپ کرتی ہوں کچھ باتیں۔ میں جھاڑو پوچھا کیوں کروں، میں کپڑے کیوں دھوں، اور میں گھر کے کام کیوں کروں، میں صفائی کیوں کروں، مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں کیوں کروں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک موبائل کی وجہ سے میرے خیال سے کم از کم 40,000 50,000 کا مل جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 16 لاکھ اور اس سے زیادہ مہنگا بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس بنیاد پہ خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک موبائل ہمارے پاس آ گیا ہے تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہونے لگے ہیں، تو شاید ذہنی مریض والی بات ہو جاتی ہے نا، یا تو کہ مطلب ہم شاید ذہنی مریض ہو گئے۔ کوئی بھی لڑکا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں جاب کیوں کروں، میں کماؤں کیوں، میں کسی کا خرچہ کیوں اٹھاؤں، میں پورے گھر کا بوجھ کیوں اٹھاؤں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ بات ہوتی ہے صرف میں کی نا، کہ ہمارے اندر یہ میں آ جاتی ہے۔ مجھے بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار آپ کے پاس ڈگری ہے، آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے، آپ ٹی وی میں کام کر چکی ہیں، آپ ٹی وی میں کام کر سکتی ہیں، آپ اپنی ویڈیوز کرتی ہیں، آپ کے پاس اتنے سارے کورسز کی، شارٹ کورسز کی اتنی زیادہ اسکلز ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صبح بہت جلدی اٹھتی ہوں اور اپنے ٹائم کو بہت ٹھیک سے یوٹیلائز کرتی ہوں، اور اب یہاں تک ہو گیا کہ میری نیند کافی کم ہو گئی ہے، اور میں چیزوں کو مینیج کرنا جانتی ہوں، ابھی سے نہیں بچپن سے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری پھپھیاں، چچیاں، تائی، مامیاں، ان سے ہمیں بہت زیادہ سبق ملتا ہے، اور ہمیں یہ لوگ بہت سکھاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں اور بچپن سے ہم جن لوگوں کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری امی، ہماری ماں کا عکس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے ہماری تربیت کیسی کی ہے۔ اگر تربیت میں صرف یہ بات بھی ہے نا کہ اگر ہم نے ان کو دیکھا ہے بیٹھ کے کہ صفائی کرتے ہوئے، یا ہم نے ان کو دیکھا ہے عید کی تیاریاں کرتے ہوئے، ہم نے ان کو دیکھا ہے مٹر چھیلتے ہوئے، ہم نے ان کو دیکھا ہے پالک بناتے ہوئے، تو ہمارے لیے یہ باتیں اچھنبا نہیں ہوں گی۔ ہم ایک صرف موبائل لینے کے بعد خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس نہیں کریں گے۔ بہت ساری وہ خواتین جو کہ بیسکلی کچھ نہیں ہوتی، ان کو میں نے بہت کچھ بنتا ہوا دیکھا ہے، کہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ یہ اثر میں دماغی خرافات ہوتے ہیں، اس کا کچھ نہیں کیا جاتا، اس کا علاج نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، ہماری جو پہلی پریورٹی ہے نا، ہمارا گھر ہے۔ جیسے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرا جو گھر ہے وہ میری پہلی پریورٹی ہے۔ میرے بچے، اگر میں جاب کر سکتی ہوں بہت آسانی سے، آج بھی ایک کال کرتی ہوں، میرے پاس بہت سارے لوگ مجھے بلاتے ہیں کیونکہ میری رپورٹ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لوگ میری رسپیکٹ کرتے ہیں، تو مجھے آج بھی لوگ جو ہیں بہت اچھے نام سے یاد کرتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں۔ لیکن جو بوائز ہوتے ہیں یا گرلز ہیں، دونوں کو آج کل بہت دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر میں اس طرح سے نکل کے گھر سے باہر چلی جاؤں گی تو اصل میں جو کام ہے، مقصد عدنان بھی اپنا کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، وہ بھی کسی کے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی مرد یا کوئی بھی خاتون جو کام کر رہی تھی، اپنی اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ جھاڑو دے رہی ہے، پوچھا دے رہی ہے، گھر کی صفائی کر رہی ہے، یا وہ کھانا پکا رہی ہے، وہ اس کا کام ہے، کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس بات کو اس زمرے کے تحت لیں کہ باہر جو خواتین ہیں جیسے امریکہ، یا وہاں پہ یہ سارے کام انہوں نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں، بے شک مشینری کے تھرو کرنے ہوتے ہیں یا سمپل طریقے سے، لیکن ان کے پاس کوئی میڈ نہیں ہوتی، انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہو گیا کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ میں تو بچوں کی ماں ہوں، تو میں کیوں کروں، میں تو تمہارے بچوں کی ماں ہوں، مطلب ہم نے احسان کر دیا بچے پیدا کر کے، تو ہم کیوں کریں، مطلب وہ ہمارا بات اسی پہ رک گئی آ کے، نفسیاتی عمل۔ یہ سب نفسیاتی عمل ہے، صرف نفسیات ہے یہ، کہ خود کو بہت اونچا سمجھنا، اور ہر وہ شخص اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، بیسکلی وہ کچھ نہیں ہوتا، تو اس کو لگتا ہے کہ میں ایسا ہی اپنے آپ کو سمجھوں۔ بس جو خواتین یا حضرات جو بھی ہیں، وہ اگر اپنا گھر نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ گرج نہیں ہوتے کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے زندگی کے اس حصے میں آ کے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری خواتین کو جو ہے وہ بنا بنایا ملتا ہے، لائک کہ سسرال کی طرف سے جو ہے ان کو گھر چیزیں مل جاتی ہیں، تو وہ اپنا جو ہے وہ سمجھنے لگتی ہیں کہ جی ہاں بس یہ تو میرا ہی ہے، جبکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح سے یہ چیزیں
کیا جاتا ہے، یا اس چیز کو کس طرح سے ان کے پیچھے لوگوں نے بنایا ہوگا۔ اچھا، مجھے یہ بات اس لیے پتہ ہے کہ میں نے شروع سے، میری فیملی نے اور مطلب عدنان نے، میں نے، ہم دونوں نے مل کے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا ہے، بچے ہوئے تھے مطلب شروع سے ماشاءاللہ سے ہم نے کام کیا ہے اور چیزوں کو بنایا ہے، مطلب بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے۔ شاید اللہ نے مجھے اسی لیے چنا کہ میں شروع سے محنتی تھی، کام کرتی تھی، یہ میں اپنے منہ سے نہیں بول رہی، یہ بات مجھے پتہ ہے، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے بتایا گیا اور یہ چیز حقیقت ہے۔ تو شاید ہو سکتا ہے اللہ نے مجھے اسی لیے چن لیا ہوگا اس بات کے لیے کہ مجھے ایک ایسا گھر نہیں ملا جو کہ مجھے ساس سسر کی طرف سے اپنا گھر مل گیا ہوتا، یا مجھے بہت زیادہ پروٹوکول مل گیا ہوتا کہ میں بہت آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہاں پہ مزید آگے کی طرف کوئی گامزن کرتی۔ مجھے شروع سے شاید یہ کام کرنا تھا، شاید مجھے بنانا تھا، شاید مجھے محنت کرنی تھی، شاید مجھے شروع سے کام کرنا تھا، شاید مجھے بچوں کو اسی طرح سے سروائیو کروانا تھا، ایک ایک پیسہ جوڑنا تھا، بہت محنت کرنی تھی۔ تو شاید میرے نصیب میں یہ ہوگا، اگر میں اسی چیز کو لے کے روتی رہوں کہ یار میرے پاس گھر نہیں ہے اپنا، میرے پاس کوئی ایسا بینک بیلنس نہیں ہے کہ میں بچوں کے لیے بہت زیادہ اس طرح کر سکوں، مجھے اس طرح سے بچوں کو کرنا پڑ رہا ہے یا کر رہی ہوں، تو یہ میرا نصیب ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ الحمدللہ بچے ہیں، سلامت ہیں، ان کو اچھا رکھے، زندگی صحت دے، اور اس طرح سے جو ہے میں اپنی چیزوں کو مینج کر پائی ہوں، اور اس طرح سے میں اپنی چیزوں کو بہت زیادہ ترتیب میں لے کر آ پائی ہوں۔ مجھے احساس ہے، مجھے اس بات کی اہمیت کا پتہ ہے کہ کس طرح سے محنت کی جاتی ہے، کس طرح سے گھر بنائے جاتے ہیں، کس طرح سے کام کیا جاتا ہے، کس طرح سے بڑھا جاتا ہے۔ جو خواتین یا جو حضرات اس بات کو نہیں سمجھتے وہ آخر کو رو رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں آ کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، سب بچوں کے آگے، اولاد کے آگے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو وقت ہمیں ملتا ہے نا، جو بھی ٹائم ہمیں ملتا ہے، ہمیں اس بات کو بس یہ لینا چاہیے کہ اگر میں صفائی کر رہی ہوں یا میں کام کر رہی ہوں تو یہ میرے دماغ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، میرا دماغ جو ہے اس سے تر و تازہ رہے گا، چاہے میں صفائی ہی کیوں کر رہی ہوں۔ میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے، میری ذمہ داری ہے کھانا پکانا، میری ذمہ داری ہے صفائی کرنا، میری ذمہ داری ہے شوہر کو دیکھنا، میری ذمہ داری ہے اس کی چیزوں کو پلر کے طور پہ لے کر کھڑے ہونا، تاکہ وہ آگے جا کے مزید محنت کر سکے اور کام کر سکے اور آگے کی طرف بڑھ سکے۔ یہ تمام کام ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری آگے کی زندگی بہتر ہو، اور آگے کی زندگی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے مر جانا ہے کل یا پرسوں یا 20 سال بعد یا 10 سال بعد، بیسکلی جو منتقلی ہے ہماری، جو انتقال ہے، وہ بھی ایک عمل ہے، اس کے بعد بھی ہم نے آگے جا کے حساب دینا ہے، بہت ساری چیزیں کرنی ہیں، اور یہ جو چیزیں جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے ان باتوں کو، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر غربت کی طرف جاتے ہیں اور بیماری کی طرف جاتے ہیں۔ ٹینشن کیا ہے، سب سے بڑی بیماری ٹینشن ہے، ٹینشن کی طرف جاتے ہیں، نفسیاتی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب مرتے ہیں تو اس کے بعد حساب جو دیتے ہیں تو وہ ایک الگ سلسلہ چلتا ہے۔ تو بس میرا یہی کہنا ہے تمام خواتین و حضرات کے لیے کہ ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرنے سے گریز نہ کریں، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ یار یہ ہم بہت شہزادے یا شہزادیاں ہیں، یا ہم بہت ملکہ ہیں کسی ملکیت کی یا کسی سلطنت کی، یا ہمیں کوئی چیز مل گئی ہے تو وہ ہمارا حق تھا یا ہمیں تو تھا، ہم نے لے لیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھیننا چاہتا ہے تو اپنی چیزیں جب لاٹھی کرتا ہے نا تو وہ پھر سب کچھ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اپنے کاموں کو، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دیتے ہوئے عاجزی سے رہنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے زندگی میں۔ اور مجھے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ بہت اکڑو ہے، بہت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیسکلی میرے پاس بہت کام ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں لوگوں کی برائیاں کروں، یا میں لوگوں کی غیبتیں کروں، یا لوگوں کو سوچوں، یا ججمنٹل ہو جاؤں کہ یار وہ ایسا، یا بیٹھ کے میں اپنی باتیں کرتی رہوں۔ میں امی کے بھی جاتی ہوں تو میرے پاس اتنے کام ہوتے ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور اپنی 10 چیزیں کھل جاتی ہیں کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کسی اور بندے کو ڈسکس کروں۔ اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے رویے دیکھے ہیں کہ بس فون اور پھوپھیاں، چچیاں، تائیاں، اچھا پھوپھیاں اور جو خالائیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیسی ہوتی ہیں، وہ بھی سکھانے پڑھانے والی اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ خود تو پہلے ٹھیک ہو جائیں۔ کہتی ہوں کسی سے اگر آپ کو مشورہ لینا نا، پہلے دیکھو کہ اس کا گھر کیسا ہے یا اس کا رویہ کیسا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس بندے سے مشورہ نہ لیں جس نے سفر نہ کیا ہو، ظاہر سی بات ہے جب اس کو خود پتہ نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا۔
تو ہمارا مسئلہ، ہمارا المیہ یہی ہے عورتوں کا اور مردوں کا، کہ وہ بس بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، بس اس کی بات محلے کی بات. سب سے دوستی پیار محبت اچھی بات ہے، لیکن اس حد تک کہ جب وہ آپ اپنے پرسنل رہیں. کسی تیسرے کی بات کرنے کا مقصد ہے کہ غیبت کی طرف جو ہے نا راغب ہو رہے ہیں، تو پھر وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، پھر ٹائم خراب ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. 24 گھنٹے ملے ہوئے، 24 گھنٹے میں سے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، کپڑے بھی بدلنے ہیں، تیار بھی ہونا ہے، کہیں جانا بھی ہے. اس کے علاوہ گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانی ہے، چاہے وہ کپڑے دھونا ہو، چاہے وہ شوہر کے کام ہو، چاہے وہ بیوی کے کام ہو، یا وہ کھانا پکانا ہو، یا بچوں کو دیکھنا ہو. اس سے ہمیں رزلٹ ضرور ملتا ہے، محنت کا صلہ رائگاں نہیں جاتا، یہ میں نے دیکھا ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے. اور کچھ بھی نہیں ملے گا نا تو اچھا صلہ ضرور ملے گا بچوں کے حوالے سے. بچے بہت آپ کو ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، اس طرح کہ ان کی تربیت اچھی کر دیں. ان کے لیے ڈائننگ ٹیبل، ان کے لیے بیڈ، ان کے لیے چیزیں اس طرح سے سیٹ کریں کہ جب وہ 4 لوگوں سے ملیں تو وہ یہ بولیں ان کی ماں کیسی ہوگی، ان کا باپ کیسا ہوگا. انسانیت کے ناطے ہی صحیح، لیکن اپنے ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دینے کی پیدا کریں اپنے اندر. شکریہ.